تو میں کعبے کی طرف سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی، اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے فیس بک پر، میڈیا پر، ہر جگہ کیا بہو بیٹیوں کا تماشا لگایا ہوا ہے۔ برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہواری نظروں میں ان کے سامنے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی نظروں میں حیا ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، اور کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں نہیں برستی ہمارے اوپر۔ یہ تو شکر کرو کہ پتھر نہیں برستے محمد عربی کے صدقے۔ اسلام کا بنیادی اخلاق حیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ہر دین کی ایک پہچان ہے، اسلام کی بنیادی پہچان حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے نام کو ہی چھوڑ دیا، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی کس کے نام سے لی گئی ہے اور یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے نام کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کر کے یہودیوں کی رسم سمجھ کے اور رکھا کیا، اور کیا ہو رہا ہے؟ بہو بیٹیوں کا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اگر ان کی رحمت درمیان میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورے جہان کو آگ لگا دے۔ کیا ہی خوب شعر ہے۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے جہاں میں، تو یہ تو ان کی رحمت ہے، پتھر نہیں برستے۔ پچھلی امتوں میں سے جن نے گناہ کیے، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب صرف تیری وجہ سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے اوپر قدم کے اوپر قدم رکھے گی، یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوگی تو یہ وہ بھی کرے گی۔ دیکھ لیں بس کیا کیا ہو رہا ہے۔ قبروں سے مردے اکھاڑ کر کیا ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے؟ کیا ایسا بھی کبھی ہوا تھا کیا؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ تم کہتے ہو ہمارے اوپر رحمتیں نہیں اترتی۔ شکر کرو اللہ کا کہ پتھر نہیں برستے، اور یہ صدقہ میرے محبوب کی کالی کملی کا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب صرف تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارتا، ورنہ میں پیس کے رکھ دیتا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں آ جائیں۔ ایسا نہ کریں جہاں جی چاہا اسلام میں آ گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر، مسجد میں بھی چندہ دیا، ہوٹل میں بھی شراب پی، اللہ کو بھی راضی کیا، شیطان کو بھی راضی کیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے ہو تو صرف میرے ہی رہو۔ کوئی غیرت مند محبوب پسند نہیں کرتا کہ میرا حب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے، تو میرا رب سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ تم کون ہو؟ مغربی تہذیب کیا لگتی ہے تمہاری؟ تم غیروں کی نقلیں اتارتے پھرتے ہو۔ ہمارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ مغرب کے نقشے پر قدم کیوں رکھتی ہو؟ اے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی نہیں ہے، کدھر بھاگ رہی ہے؟ بال کھول کر بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کو سن اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزار۔ اور اصل میں ہمارے دل میں زنگ آلود ہو چکا ہے، ہمارا دل اس طرف جانا پسند ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے اس ماحول میں ہمیں اس طرح برباد کر دیا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ دل اگر زنگ آلود ہو جائے تو پاک لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں، پاک لوگوں کی محبت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو اور کثرت سے ذکر کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ اگر لگ جائے تو اس کے دو نسخے بیان کر رہی ہوں۔
ایک کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور دوسرا کثرت سے کلام جید پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ان 10-15 سالوں میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کا کر لے، موت کی یاد دلا دے کسی کو، یا کسی کے سامنے کوئی عمل کی بات کر لے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی خوشک سا آدمی ہے، اسے کیا پتہ۔ اللہ اکبر۔ قبر کہتے ہیں نا، قبر دا خوف دے کے مجھے لوگ مار دیندے نے یا مینو لوگ ڈرا دیندے نے، پر میں کہتی ہوں لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ تو اللہ تعالیٰ نے اور آمنہ کے لال نے دیا ہے، قوم کو بے عمل بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری قوم میری طرف آئے اور ان کے دلوں سے خوف خشیت اور خوف خدا اور اس کی خشیت الہی مٹائی جا رہی ہے، اور یہ سب دین کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگ لگ جائے تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صرف یہ سوچ لیں کہ حضرت عائشہ کا پردہ کیا تھا، فاطمہ کا پردہ کیا تھا۔ مجھے بتائے وہ عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے، یا سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بننا چاہتی ہے، یا وہ سڑک پر لہرا کر چلنا فخر محسوس کرتی ہے، یا پردے میں لپٹ کر تقدس اور پاک رہنا پسند کرتی ہے؟ اگر گھر سے نکلنا پڑے تو نکلو، مگر پردے میں۔ کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی طرح آوارہ لڑکیوں جیسی ہو۔ وہ چاہے گی کہ میں تقدس مآب زندگی گزاروں۔ میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفظہ ہے۔ تیرا پردہ اس کائنات کی حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پر جاری ہو جائے گی۔ اقبال نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ کہا ہے کہ عورت خود ہی بتائے کہ عورت کس طرح اچھی لگتی ہے۔ اقبال کہتا ہے عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ عورت کے اندر حسن کہاں ہے۔ گھر کی ملکہ بن کر اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، یا آزاد جانوروں کی طرح بازاروں میں پھرے یہ اچھی بات ہے؟ مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی پھرتی ہیں۔ ایک عورت گھر کی 4 دیواری میں 4 لوگوں کی خدمت، جو کہ اس کے اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، اس کو بوجھ سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ اسلام نے مجھے پابند بنا دیا ہے، شوہر کی خدمت کروں، بچوں کی تربیت کروں، مجھے آزادی چاہیے۔ اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور 300 مسافروں کو ہنس ہنس کر کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے۔ 300 مسافروں کو لہک لہک کر پانی پیش کرنا، کھانا دینا، اور گندی نظروں اور گندی سوچوں والے لوگ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، ان کی گندی نظروں کا شکار ہونا، کیا یہ عزت ہے؟ یا یہ عزت ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس پامال ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کر لے؟ سیدہ فاطمہ کا وجود ہمارے لیے ایک روشن اور منور وجود ہے۔ میری بہن، اگر تو بہن ہو کر قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر تو ماں بن کر قرآن پڑھے تو بیٹا تلوار کے نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ تپتی ریت پر حضرت امام حسین باطل کے آگے ڈٹے رہے، جھکے نہیں۔ یہ حسین ابن علی کا کمال دکھائی دیتا ہے، لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو، پیچھے فاطمہ کا دودھ کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو حضرت حسین کی صورت میں امت کو جو تحفہ دیا ہے، اے فاطمہ، جو کام تو نے کیا ہے، اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتیں اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا یہ مجھے ملبوس نہ ہوتا، تو میں کعبے کی طرف سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی، اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتی، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے
کسی اور نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، نبی سے سنتے ہیں۔ علی کے گھر کی عزت ہے، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا زمانے کو، حسین جس نے پال کر دیا زمانے کو۔ یہ تھی سیدہ فاطمہ کا